ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل مشقت والا یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار ثقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام کی، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا، چونکہ وہ دوڑا آیا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا، میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا۔ تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ اب پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا۔ امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی۔ امام مصلی پہ چلے گئے، اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، وہ باہر نکلا۔ ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی۔ میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو اس میں تھوڑی سی نا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے ہی نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ،
रुखसत तो ये थी ना कि अभी मैं मजबूर हूं, असबाब नहीं है, कैसे आऊं। ये रास्ता रुखसत गुंजाइश थी। चचा ने कहा कि मैंने चूंकि सारा कुछ दिया है, जेबें खाली करो, कर दी, कोई जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। चचा जरूरत ही नहीं, कहा ये हर चीज मैं रख लूंगा, का रख ले। ओ सुनो ना, राह अजीमत भी तो कोई राह होती है ना। ये क्या हुआ कि मेरे पास 10 करोड़ था तो मैंने लाख अल्लाह के रास्ते में दे दिया, ये भी तो जरा देना देखो ना। मैं इतने लाख लगा के हाज उमरे पे गया, ये भी मदीने जा रहे हैं, जरा इनका भी हुजूर के बारगाह आली मर्तबत में जाना देखो ना। रुखसत हो रहे हैं, हर चीज दे के। चचा ने पीछे से आवाज दी, कहा ये जो कुर्ता और तहमद आपने पहन रखा है ना, शलवार कमीज, ये भी मैंने दिया था। ओए होए, उतार के ना वो कुर्ता भी और वो लिबास भी चचा को दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे। जरा इस फिक्रे पे कभी घर जाके गौर तो करना। सानू अपनी खबर नहीं कोई, अपनी तेनू लब दे आप गवाचे, अपनी खबर, मुझे अपना ही पता नहीं, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। अब तो आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अब मुझे मेरा पता भी नहीं मिलता। सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम, और उनकी गली में हम एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए। कहा ये कपड़े भी मेरे हैं, उतार के दे दिए। माँ के पास आए, पर्दे के पीछे खड़े होके कहने लगे, अम्मा एक दिन पहले भी तो मैं बेलिबास पैदा हुआ था ना, और तूने लिबास दिया था तो मैं फिर बेलिबास हो गया। माँ ने 2 औरतों वाली चादरें दी, एहराम की तरह एक बांध ली, एक ओढ़ ली। ये राह अजीमत के मुसाफिर रात को मदीने पहुंचे तो नबी पाक ने नाम रख दिया जुल बजा दैन, 2 चादरों वाला। फिर लिबास भी मिला, फिर घर भी मिला। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। फिर हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में रहने लगे। फिर एक दिन तेज बुखार आया, फिर रूह परवाज कर गई। सहाबा फरमाते हो और राह अजीमत इख्तियार करने वाले और हुजूर के लिए मुशक्कत सहने वाले, और तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। मदीने में रिवाज ये था कि जब कब्र में उतारने की बारी आती थी तो कोई करीबी उतारा करता था, पर इनका तो था ही कोई नहीं। कौन उतरेगा? जनाजा भी हुजूर ने पढ़ाया, और जब दफन की बारी आई, कब्र में रखना था, तो मदीने वाले रसूल कब्र में उतर गए। हुजूर कब्र में उतर गए, पहले लेट गए, कब्र को देखा ठीक बनी है, फिर अपने हाथों पे रखा, फिर कब्र में उतारा। दरवेश कहते हैं मैं मर गया तो फरिश्ते मेरी तलाशी लेने आए कि क्या लेके आया है। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। नबी करीम ने कब्र में, चूंकि राह अजीमत के मुसाफिर हैं, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता अगरचे मुशक्कत वाला है, अगरचे कठिन है, अगरचे वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन भाई इमाम आली मकाम का रास्ता रुखसत वाला नहीं। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। आपको अगर उस राह का मुसाफिर बनना है, फिर थोड़ा सा ना हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर जरा पैरों के छाले सहने पड़ेंगे। सारा साल मौज करना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के कहना मेरे नाम का हुसैनी कोई नहीं, इस तरह नहीं बंदा हुसैनी बनता। ये तो रास्ता ही बड़ा मुश्किल है। मैं आज ना जो भी पंचायत बैठती है ना, उसमें हर बंदे कहता है जी मैं तो जी यजीद के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अच्छा वो यजीद है तो आप माज़अल्लाह हुसैनी होने के दावेदार हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सोच समझ कर अर्ज करता हूं, तमाम सहाबा की अजमतों को सलाम, हर एक की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, जहां जहां से वो गुजरे अहले बैते नबुव्वत का हर हर फर्द हमारी आंखों का तारा। पर बड़ा मुश्किल काम है हुसैनी बनना, बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है। यानी अपने हाथों पे 6-6 महीने के बच्चों को अपने सामने
रूहों को परवाज होते देखना, कमर टूट जाती है, लोगों के हाफजे कमजोर हो जाते हैं एक बेटे का जनाजा पढ़ के, लोग बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, लोग कहते हैं जब से बेटा गया है ना इसकी तबीयत और तरह की हो गई। ये बड़ा बोझ वाला काम है। जिंदगी में ना ये रुखसत वाली राहें तलाश करनी छोड़ दें, जरा अगले मोर्चों पे बैठने का शौक पैदा करें। हवा अगरचे तेज आएगी, ये छोटी छोटी मुखालफत होती है हमारे इलाकों में, हमारे ज़हन पे सवार हो जाए, और छोड़ो यार, आप राह तो देखो। शिकस्त खाए तो शर्म से पानी पानी हो, दुआ करो कि दुश्मन भी खानदानी हो। आप किसी मजबूत दुश्मन तो, कोई दुश्मन तो अच्छा, आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए। अपनी जिंदगी में वो राह जो अजीम, ये देखो ना, दो सहाबा हैं, ओहद की रात है, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रदी अल्लाह ताला। सुबह ना ओहद की जंग होनी थी, तो हजरत अब्दुल्ला हजरत साद बिन अबी वकास से कहने लगे, यार सुबह जंग होनी है, दुआ ना कर लें? फरमाया ठीक है, कर लेते हैं। तो हजरत साद दुआ कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह सुबह मेरा ना किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। आप दुआ करते हैं और जनाब अब्दुल्ला आमीन कहते हैं, या अल्लाह मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, फिर मैं इतनी ताकत से लड़ूं कि उसे गिराऊं, फिर मैं तेरे दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा उतारूं, फिर उसकी तलवार लूं, माल गनीमत में जमा कराऊं, फिर हुजूर की बारगाह में जाके गोया शाबाशी लूं। कहते हैं मैंने दुआ कर दी, उन्होंने आमीन कह दिया। अब हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चल अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। कहने लगे अल्लाह सवेरे मेरा किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला कराना। कहा आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं, जनाब साद आमीन कह रहे हैं। कहा अल्लाह वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। कहा आमीन। ऐ अल्लाह फिर ना इतनी शदीद जंग हो कि वो काफिर मुझ पर गलबा पा जाए। यूं आंख खोली हजरत साद ने, कहा मैंने तुझे तेरी हर दुआ पे आमीन कहा ना, चुप करके आमीन कह। ऐ अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझ पर सवार हो जाए। वो कह रहे हैं आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह फिर ना वो मुझे शहीद कर दे। उन्होंने कहा आमीन। ऐ अल्लाह वो शहीद करके बस ना करे, फिर वो मेरे कान काट डाले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरा नाक काट दे, मेरे होंठ काट दे, मेरे बाजू काट दे, मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐ अल्लाह जब ये कटा हुआ वजूद लेके और ये हिस्से बखरे हुआ चेहरा लेकर मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं ना कयामत में, तो फिर फरिश्तों के बीच, औलिया, अंबिया, सुलहा, अतकिया, मोमिनीन के बीच मुझसे पूछे अब्दुल्ला तुझे क्यों शहीद किया गया, तेरी नाक क्यों कटी, आंखें क्यों निकली, तेरे कान क्यों कटे, होंठ क्यों कटे? तो मालिक बस मेरी इतनी इल्तजा है, मुझे तौफीक देना मैं कह सकूं न मेरा जायदाद का झगड़ा था, न कबीले का झगड़ा था, न बरादरी का झगड़ा था। मालिक ये मेरे साथ जो हुआ है तेरे रास्ते में हुआ है, तेरे रसूल के रास्ते में हुआ है। बस मैं चाहता हूं जे तू चढ़िया उत्ते धार भी नहीं, और जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा मेरे जी हजरत साहब मेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं, तो अल्लाह वाले ने उन्होंने ते काम ही प्यार करना है। तू अपनी हरकतां देख, कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे ते एदों सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। दोस्तों ये ना ये रुखसत की राहें ना तलाश करो जी, वो मैं थोड़ा सा कर लूँ, मैं थोड़ा सा रहने दूँ, थोड़ा सा ना, ये देखो ज़रा राह मोहब्बत में ना और भी रास्ते आते हैं। कई दफ़ा ना लोग आपको कहते हैं कि आपके महबूब ने तो आपके साथ यूं कर दिया, आपको तो वो मतलब उस तरह से पजीरा ही नहीं, आपका तो वो काम ही नहीं, आपकी तो वहां वो अहमियत ही नहीं। आपको बड़े बड़े रंगों में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक लोग कहते हैं जी 5 नमाजें पढ़ता हूं, काम तो मेरा फिर नहीं चलता, मैं तो बड़े सदकात देता हूं,
آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تو قبولیت ہی نہیں، آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی نہیں، آپ کو تو قربت ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اتنا دین پہ عمل کیا تو مجھے کیا ملا۔ یہ بڑی شاطرانہ چال ہے نفس اور شیطان کی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نا مکہ مکرمہ سے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شرط طے کی تھی کفار کے ساتھ کہ وہاں سے جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آ جائے گا اگرچہ مسلمان ہو ہم واپس کر دیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط برابر کی نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے سے آتا تھا پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں اور مکے واپس جا نہیں سکتا، وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور اسلام کا ایک نیا ڈیرہ آباد ہو جاتا تھا۔ بہت سارے مصیابی شہروں میں جا کے بیٹھے اور پورے کا پورا شہر اور قبیلہ ہی مسلمان کر لیا۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب حضور نے اس شرط پر سائن کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے سے مدینے آ گیا تو ہم واپس کر دیں۔ کافروں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیں سرکار کا وعدہ ہے تو ابو بصیر کو واپس لائیں۔ وہ دونوں آئے، جناب ابو بصیر کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے وعدہ کیا تو ان کو واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا۔ کتنا مشکل تھا سرکار کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیجنا، لیکن حضور نے فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں مدینے نہیں رکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، گویا حضور آپ جیسے حکم کریں گے، یعنی ایسا حکم جو بظاہر عام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہو، حضور نے مدینے سے بھیج دیا۔ مدینے سے باہر جا کے جناب ابو بصیر کہنے لگے لو میرے محبوب کا ذمہ ختم ہوا، اب میں جانوں اور تم جانے، کسی طریقے سے ایک کو قتل کیا دوسرا بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے اس رستے میں ڈیرا لگا لیا جو رستہ مدینے کو جاتا تھا۔ مکے جا نہیں سکتے تھے، مدینے آنے سے حضور نے پابندی لگا رکھی تھی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا تکلیف دہ، یہ عظیمت کا رستہ ہے کہ آپ جس محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، بظاہر انہی کے پاس جانے پر آپ پر پابندی ہے، پر یہ راہ عظیمت کے راہی انہوں نے ان دکھوں کو بھی سکھ سمجھ کے قبول کیا۔ کتنا زمانہ بیت گیا ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوئے، باقی بھی جن کو جگہ نہیں ملتی تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ اس شرط کی وجہ سے جو مکے اور مدینے میں جگہ نہ پاتے وہ بھی ان کے پاس آتے۔ یہاں نا انقلابیوں کا، مجاہدوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اب کافر یہاں سے گزرتے تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے۔ جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں۔ اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ مہربانی کریں آپ ان کو بلا لیں مدینے۔ کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے۔ نبی پاک کا خط آیا، اور ادھر سننا ہو میرے سنگیو، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا۔ کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا، روح پرواز کر گئی۔ لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے۔ راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو،
راہ عظیمت کے مسافر بنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کی راہ اختیار کی، پتھروں اور چٹیل میدانوں والی راہ اختیار کی، پیاس بھوک اور پردیس کی راہ اختیار کی، انہوں نے قربانیوں کا راستہ اختیار کیا۔ وہ آرام سے بیٹھتے، کتنے پیر ہیں جبے کبے پہن کے آستانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، یہ مشقت کون کرے؟ امام حسین کے پاس تو آستانہ تھا مدینہ شریف، مسجد تھی مسجد نبوی شریف، غلام تھے صحابہ اور ان کی اولادیں جو اکرام کرتے تھے امام علی مقام کا، ہر چیز موجود تھی، دنیا وہاں سمٹ کے جاتی، پر کوئی بزدلانہ راہ نہیں اختیار کی۔ ہمارے رستے بڑے بزدلانہ سے ہیں، ہمارے رویے بڑے کمزور سے ہیں، ہماری باتوں میں بڑی لچک ہے، ہمارے لب و لہجے میں اجازتوں کا راہ ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے تو ہمیں اجازت ہو جائے۔ امام حسین سے سیکھیے، اپنے مزاج کو اس رستے پہ او میرے بھائی تھوڑا سونا شروع کرو، کم کھانے کی عادت ڈالو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ اولاد بڑی ہو کے سہارا بنے گی، کہنے لگے نا بھائی، میں نے کبھی نہیں سوچا بچے سہارا بنے گی، میری خواہش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے دادا دادی کی بھی نوکری کروں، نانا نانی کی بھی کروں، ماں اور باپ کی بھی کروں، جس تک حد تک ہو سکے بہن بھائیوں کی بھی کروں، بیوی بچوں کی بھی، میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں۔ میری خواہش نہیں ہے کہ کل کو میرا کوئی سہارا بنے، مجھے رب رسول کا سہارا ہی ٹھیک ہے، یہی آسرا سب سے بہتر ہے۔ ہم اس طرح کی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی خدمت ہو جائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا میری خدمت کی جائے، میری تابع داری کی، آپ چھوڑ دیں، آپ خود خادم بن۔ یہ جو مخدوم بننے کا شوق ہے یہ نکال دیں، میں نے ڈیوٹی کرنی ہے جتنی مجھ سے ہو سکی، ہر وقت ڈیوٹی کا مزاج بنائیں۔ اور یہ جو تھوڑی سی مجھے گنجائش مل گئی ہے، مسواک نہیں تو میں انگلی چلا لوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چلو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، میں فلانے کام کی بھی شریعت۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مستحب چھوڑتا ہے پھر سنتیں بھی چھوڑتا ہے، اور جو سنتیں چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے واجبات کا ترک کرتا ہے، واجب چھوڑتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، وہ فرض بھی چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا۔ تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑیں۔ امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عظیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔